پاکستان نے بھارت کی ڈرامہ انڈسٹری کو کیسے تباہ کیا؟ ناظرین، ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا ایک بہت ہی دلچسپ محاورہ ہے جو اگر بھارت کی ڈرامہ انڈسٹری پر کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ پاکستان کی اکثر عوام آج بھی وہ وقت نہیں بھولے جب ہر روز 8 بجے سے لے کر 11 بجے تک سونی، اسٹار پلس اور کلرز ٹی وی پر شوق و چنچل دھوم دھڑکے سے بھرپور ڈرامے لگتے تھے، اور ڈراموں کے کچھ کردار ایک ہی ایپیسوڈ میں 3 بار مر کر زندہ ہوتے تھے۔ ڈش ڈش دھوم تانا نانا کے ساؤنڈز کے ساتھ ساتھ تمام ڈراموں کے گانے بھی ایک ایک ڈائیلاگ پر چلائے جاتے تھے۔ ناظرین، بھارت کی ڈرامہ انڈسٹری کے اس عروج کو زوال اس وقت نصیب ہوا جب پاکستان کے ڈراموں نے پورے برِ صغیر کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں بھی اپنے پنجے گاڑنے شروع کر دیے۔ کیا بنگلہ دیش اور کیا بھارت، جہاں جہاں اردو بولی اور سمجھی جاتی ہے، ہر ملک میں پاکستانی ڈراموں کی کہانیاں اور کردار سراہے جا رہے ہیں، اور اب عالم یہ ہے کہ بھارت کے ڈراموں کو کوئی پسند نہیں کرتا۔ بھارتیوں کی ڈھٹائی کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ وہ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا والی کہاوت پر عمل کرتے ہوئے پاکستانی ڈراموں کو بھرپور طریقے سے کاپی کر رہے ہیں۔ دوستو، آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کس طرح سے بھارت کے ڈرامہ انڈسٹری کو کھڈے لائن لگا رہا ہے، اور پاکستان کے کون سے ڈرامے انڈیا کو نقل کرنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ ناظرین، پاکستانی فلم انڈسٹری کے زوال کے بعد آڈینس کے لیے تفریح کا ذریعہ صرف ٹیلی ویژن رہ گیا ہے۔ پاکستانی ڈرامہ اور ٹیلی فلمز عوام کی تفریح کا بڑا ذریعہ ہیں۔ ناظرین کی بڑی تعداد 8 بجے آنے والے ڈرامہ شوق سے دیکھتی ہے، اور اکثر ڈرامہ سیریلز مقبولیت کے ریکارڈ بھی قائم کرتے ہیں۔ آپ میں سے اکثر و بیشتر افراد نے اپنے بچپن میں الفا براوو چارلی، بندھن، اینک والا جن، گیسٹ ہاؤس، آغوش، دی کاسل ایک امید، دیس پردیس، کالج گیٹ، 3/3 اور فیملی فرینڈ جیسے لاجواب ڈرامہ سیریلز دیکھے ہوں گے۔ ان تمام ڈراموں میں عمدہ اداکاری، بہترین پروڈکشن اور بہت سبق آموز کہانیاں تھیں۔ اداکار اتنے ڈوب کر اداکاری کرتے تھے کہ ان کا اصل نام بھول جاتا اور صرف کردار ذہنوں میں نقش ہو جاتے تھے۔ دوستوں، 2010 کے بعد تو پاکستانی ڈرامہ بہت بدل گیا۔ اگرچہ کئی اچھے ڈرامے بھی پیش کیے گئے، تاہم زیادہ تر اوسط درجے کے ڈرامہ سیریلز چھوٹی اسکرین کا حصہ بنے۔ اگر ان 10 سالوں کی بات کریں تو کچھ ایسے ڈرامے بھی نشر ہوئے جنہوں نے دیکھنے والوں کے دل میں گھر بنا لیا۔ اس میں اداکاری، کہانی اور ہدایت کاری بہترین تھی۔ یہ زیادہ تر ڈرامہ سیریلز نجی چینلز پر نشر ہوئے اور کچھ سرکاری ٹی وی کا بھی حصہ بنے۔ جن ڈرامہ سیریلز میں کوئی سبق ہو یا وہ معاشرے کی حقیقت کے قریب ہوں، وہی زیادہ کامیاب ہوتے ہیں۔ اسی طرح ڈولی کی آئے گی بارات، دیار دل، پیارے افضل، میرا سائیں، ڈر خدا سے، یاریاں، من مائل، الف، ایک نئی سنڈریلا، اکبری اصغری، شہرزاد، خانی، انا، سمی، آنگن، آہستہ آہستہ جیسے ڈراموں نے کامیابی کے جھنڈے گاڑے۔ دل لگی اور میرے پاس تم ہو نے ریکارڈ توڑ کر کامیابی حاصل کی۔ شائقین نے رومانوی اور بے وفائی کی سٹوریز کو بہت پسند کی۔ میری گڑیا ایک ایسا ڈرامہ تھا جو شائقین کو رلا گیا۔ ایسے ڈرامے بنانا وقت کی ایک اہم ضرورت ہے جس سے کوئی سبق مل سکے۔ سرخ چاندنی تیزاب گردی پر بنایا گیا ڈرامہ تھا جس نے ناظرین کو ہلا کر رکھ دیا۔ دوستو، پاکستان کے ٹی وی چینلز پر کچھ ایسے ڈرامے بھی نشر کیے گئے جنہوں نے عوام کو ٹی وی اسکرین سے چپک کر بیٹھنے پر مجبور کر دیا۔ ان ڈراموں میں اب تک کے مشہور ڈرامے پریزاد، خدا اور محبت، ہم کہاں کے سچے تھے، دیوانگی، راز الفت، مشق، مقدر، ثبات، پیار کے صدقے اور جلن شامل ہیں۔ پاکستان کی ڈرامہ انڈسٹری کو اس لیے بھی بہترین کہا جاتا ہے کہ روایتی موضوعات سے ہٹ کر ایسے بھی ڈرامے نشر ہوئے ہیں جنہوں نے لوگوں کو سماجی مسائل کے حوالے سے سوچ کا ایک نیا زاویہ دیا اور نئے پہلو اجاگر کیے۔ ناظرین، پہلے کے مقابلے میں ڈراموں میں نہ صرف اب گلیمر بڑھا ہے بلکہ ٹیکنالوجی بدلنے سے پروڈکشن کا معیار بھی بہت بہتر ہوا ہے۔ پاکستانی ڈرامہ کی ماضی میں جھانک کر دیکھیں
تو کئی ایسے کردار نظر آئیں گے جنہوں نے پاکستانی لڑکی کو کچھ کر دکھانے کے خواب دیکھنے پر مجبور کیا۔ انکہی کے پرعزم ثنا مراد ہو، اپنی دوست کو ہمت دلانے والی ڈرامہ آہٹ کی ناہید، تنہائیاں کی زارا، اور پھر دھوپ کنارے کی وہ ڈاکٹر زویا جس سے دیکھ کر ہر پاکستانی لڑکی کے دل میں ڈاکٹر بننے کی خواہش جاگی۔ پاکستانی ناظرین اس دور کو ٹی وی ڈراموں کا سنہری دور قرار دے کر آج بھی یاد کرتے ہیں، جب ڈرامہ نشر ہونے کے وقت شہروں کی سڑکیں سنسان ہو جایا کرتی تھیں۔ ان ڈراموں میں انٹرٹینمنٹ کے ساتھ رومانس بھی ہوتا تھا اور سماجی مسائل بھی بخوبی اجاگر کیے جاتے تھے۔ مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی مضبوط کرداروں میں نظر آتی تھیں، خواہ وہ کردار ماں کا ہو، ساس کا، بہن، دوست یا خود ہیروئن کا۔ پاکستانی ڈرامے اس وقت بھی صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ پورے برصغیر میں مشہور تھے۔ دوستو، بھارت میں لوگ آج بھی پاکستانی ڈراموں کے نشر ہونے کے وقت اپنے اپنے ٹی وی سیٹس کے اینٹینے اونچے کر کے پاکستانی ڈرامے وقت پر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنے کیبل آپریٹر اور ڈش ہینڈلرز کو شکایت کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ بھارتی ڈرامہ انڈسٹری کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے اب پاکستانی ڈراموں کا سیکول بنانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، جس کا منہ بولتا ثبوت یہ ہے کہ پاکستانی ڈرامہ تیرے بن کو کاپی کیا جا رہا ہے۔ وہاج علی اور یمنا زیدی کا ڈرامہ سیریل تیرے بن پاکستان سمیت بھارت، بنگلہ دیش اور دیگر ممالک میں بھی بے حد پسند کیا گیا تھا۔ اس ڈرامے کے بعد سے بھارت میں وہاج علی اور یمنا زیدی کے مداحوں کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے۔ اس ڈرامے کی شہرت کو دیکھتے ہوئے اب معروف بھارتی پروڈیوسرز اور ہدایت کار ایکتا کپور نے بھارت میں اس ڈرامے کا ریمیک بنا رہی ہیں۔